رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ آخری بات یہ عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے فضل سے ہم سحری اٹھتے ہیں صبح، ہم سمجھتے ہیں شاید صبح کے وقت ایک عمل ہے سحری، نہیں میرے بھائیوں، صبح جب اٹھے تو ہمیں 4 عمل کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے ذرا کوشش کر کے جلدی اٹھ کے اٹھیں اور تہجد پڑھیں، اللہ توفیق دے 2 نفلوں کی، 4 کی، 6 کی، جتنی اللہ توفیق دے۔ تو پہلا عمل تہجد پڑھنا ہے۔ دوسرا عمل ذکر کرنا ہے، ذکر کریں، اور ذکر وہ کریں جو رمضان میں اللہ کے نبی نے کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لمبا نہیں آتا تو استغفر اللہ کہیں۔ دوستو یہ بھی نہیں آتا تو سیکھنے کی نیت کر کے یہ کہنا شروع کر دے، اللہ منو معاف کر دے، اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، منو معاف کر دے۔ اللہ کو زبانوں کی ضرورت نہیں ہے، تم مانگ تو صحیح، پشیمان تو ہو، نادم تو ہو، وہ رب رحیم ہے، وہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ تو دوسرا عمل یہ ہے ذکر کریں، استغفار کریں، اور تیسرا عمل یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ صبح کے کچھ وقت 5 منٹ، 10 منٹ، 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع، جتنی اللہ نے طاقت دی ہو ضرور تلاوت کریں، اور تلاوت تپائی پہ قرآن رکھ کر نہ کیا کریں بلکہ قرآن پاک کو اٹھا کر کیا کریں۔ میرے دوستو، صاحب اولاد لوگوں کو یہ بات سمجھ میں ضرور آئے گی، اور جو دادا نانا بن چکے تو ان کو اور سمجھ میں آئے گی۔ جب پوتے کا ہاتھ پکڑتا ہے دادا، کوئی دنیا کی کوئی نعمت مقابلہ کر سکتی ہے اس لذت کا؟ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اپنے بیٹے کی پٹائی ہو جاتی ہے لیکن پوتے کو ابا جھڑکے بھی نہ تو دادے کا کھانا چھوٹ جاتا ہے۔ میں نے تجربے کی بات کی ہے، میں نے تو دیکھا یہی۔ میرے والد محترم میرے اوپر بڑی سختی کیا کرتے تھے، اللہ جانتا ہے میں اب اپنے بچوں کو ہلکا سا ڈانٹوں نا تو میرے والد صاحب کا ایسا چہرہ ہوتا ہے کہ مجھے شرم آ جاتی ہے، میں نیچے نظر جھکا لیتا ہوں، میری آواز بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور دوستو، جب قرآن اٹھا کے انگلی رکھ کے پڑھیں گے کیا اس کے انوارات نہیں محسوس ہوں گے؟ اس لیے بے اتنائی نہیں ہے، یوں رکھ کے نہیں، یہ اٹھا کے قریب کر کے انگلی رکھ کے پڑھیں، دیکھیے گا کیا لذت ملتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے پھر اللہ سے دعا مانگنا، چاہے 1 منٹ، 2 منٹ، یہ 4 عمل ہیں سحری کے، یہ سحری کے وقت دعا مانگیں، اور دعا میں پوری امت کے لیے مانگیں، ساری امت کی ہدایت مانگیں۔ مسلمان کے دل میں کسی کی دشمنی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں مسلمان کے دل میں نفرت ہوتی ہے، خدا کی قسم ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے دل میں یہودیوں کی بھی محبت ہے۔ میرا نبی جب کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو وہ بھی نفرت سے نہیں کرتے، محبت سے کرتے ہیں۔ وہ اس لیے بد دعا کرتے ہیں تاکہ ان شریروں کے شر سے نیک لوگوں کی حفاظت ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، پوری امت کے لیے دعا کریں، اپنے عزیز و قارب کے لیے اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے دعائیں مانگنا سیکھیں، اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں۔ تو یہ 4 عمل ہیں جو سحری کے کرنے ہیں۔ یہ 4 عمل اگر ہم یہ کر لیں، 6 عمل وہ کر لیں تو بڑی امید ہے، خدا کی قسم ہم واقعی دل میں جوں جوں رمضان گزرتا جائے گا نا میرا غم بڑھتا جائے گا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم سب کی یہ حالت، اللہ دا شکر ہے تیسرا ہے، مطلب یہ کہ پیچھے 26 رہ گئے۔ اس کیفیت سے کہتے ہیں خدا کی قسم ان آداب کا لحاظ کیجئے، جوں جوں روزے ختم ہوں گے نا غم بڑھنا شروع ہوگا، ہائے یہ وہ مہینہ جا رہا ہے جو اللہ کی رحمتوں کا تھا۔ اللہ مجھے بھی یہ کیفیت عطا فرما دے، آپ سب کو بھی یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔